السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن۔ آزاد کشمیر کی جاری صورتحال پہ آج بات کریں گے، جہاں پہ آج کی کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، جہاں پہ بدستور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دھرنے جاری ہیں۔ راولاکوٹ دریک عیدگاہ میں وہاں پہ بھی جوش و خروش کے ساتھ دھرنا جاری ہے۔ بارش میں، سخت موسم میں بھی خواتین، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہے۔ اداروں کے لیے، مقتدرہ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے بہت پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ پریشان کن خبریں اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ جتنی توقعات ان کے سامنے تھی، وہ سب کی سب ان پہ پانی پھر گیا ہے۔ لیکن محرم الحرام شروع ہو گیا ہے۔ یزیدیت کی جو تمام داستانیں ہیں، اس سے بھی بڑھ کے یہ سارے عمل جو ہے وہ حکمران، اسٹیبلشمنٹ اور فورسز کر رہی ہیں۔ راولاکوٹ کے اندر پانی بھی بند کر دیا گیا ہوا ہے۔ خوراک کے متعلقہ جو کہ اسلام آباد سے، راولپنڈی سے یا عام شہری جو اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، ان کو کوہٹا سے آگے سون کے قریب ناکے لگا کے ہماری کریڈیبل سورسز نے، ریلیونٹ سورسز نے اور بہت ذمہ دار سورسز نے بار بار یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ لوگوں سے خوراک جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے، جو اپنے گھر کے لیے بھی لا رہے ہیں، ادویات لے جا رہی ہے، یہاں تک کہ نقدی بھی چھینی جا رہی ہے۔ اور پھر کچھ آئی وٹنس جو تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں سے نقدی لے کے تو ان کا سامان جو ہے واپس ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی دور دوبارہ یاد ہو، آپ جب یہ ریاست دولخت انہوں نے کی تھی، تو قبائلیوں کے لیے جو مشہور تھا کہ انہوں نے لوٹ مار کی تھی لوگوں کی، جو ہے گھروں سے جو ملا اسے وہ اٹھا کے لے گئے، اسے وہ چوری کی، اور آج دوبارہ آزاد کشمیر میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو ہے آزاد کشمیر میں اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کریں اور اس کی پذیرائی کی بات کریں، تو حکومت آزاد کشمیر نے اور پاکستان نے، مقتدرہ نے اور فورسز نے اپنے جتن لگا دیے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو جا کے گھروں میں کہہ رہے ہیں، کنونس کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ان دکانوں کو کھول لو، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے شدید اختلاف رکھنے والے لوگ بھی، اپوزٹ لوگ بھی، وہ بھی دکانیں نہیں کھول رہے اور ان کی نہیں مان رہے۔ پتہ یہ چلا کہ آزاد کشمیر بھر میں جو لاک ڈاؤن گزشتہ تقریباً یہ 10-11 دنوں سے، 2 ہفتوں سے زائد وقت ہو گیا ہے، جاری ہے، لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جس نظریے سے ہوں، جس جماعت سے ہوں، جس سوچ سے ہوں، یہ قوم کی یونٹی جو ہے، قوم کی جو پوری قوم جو اس وقت یونائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ایک اور خبر جو ہے وہ آج آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے منسلک لوگوں کو، 150 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ، جس میں تمام ٹاپ کی لیڈرشپ کے سمیت اور کارکنوں کو جو ہے وہ شیڈیول 4 میں جو ہے انہیں داخل کر دیا گیا ہے۔ ان کے جو ہے پاسپورٹ، ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ شدید سختی کی وجہ، شدید سختی اور شدید طرح کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھی ان پہ ظلم اور جبر کی داستانیں قائم کرنے کے باوجود بھی اس وقت تک وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب راولاکوٹ دریک عیدگاہ میں صرف لوگ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ایک دھرنا ہے، چونکہ ریاست کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس مکمل طور پر بند ہے، تو صرف دریک گورا میں، دریک راولاکوٹ میں ہی دھرنا نہیں ہے، اس کے سمیت 4 اور جگہوں پہ راولاکوٹ میں ہی دھرنا جاری ہے۔ راولاکوٹ میں سٹل کرفیو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نیلم کے اندر بھی دھرنا جاری ہے۔ نیلم میں گزشتہ رات جو ہے وہ فورسز نے پرامن دھرنے کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کیا اور کافی لوگ زخمی ہوئے۔ آج جو ہے دھرنے میں خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی ہے نیلم کے اندر بھی، اور پھر وہاں خواتین نے اس حد تک کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوراک بند کر رہے ہیں، یہ آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو ہم آخری دم تک لڑیں گی، گھروں میں جو گائے بھینسیں جو خزانہ ہے وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی قوم کی یکجہتی اور قوم کے ساتھ اتحاد کے لیے اور قوم کے مسائل کے لیے ہم آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ذاتی طور پہ اگر ٹک ٹاک کی بات ہو یا ایکس کی بات ہو، جہاں پہ پاکستان کی طرف سے سپیس یا ٹک ٹاک براڈز پہ بہت بڑی تعداد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف اس وقت پاکستانی میڈیا کا بیانیہ اور جو فوج کا بیانیہ ہے، اور زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، لیکن اکثریتی اگر سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں اور KPK کی بات کریں، بڑی تعداد میں لوگ کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی حمایت کر رہے ہیں، وہاں پہ جاری ظلم اور جبر پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، وہ مشورہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کے ساتھ بار بار معاہدے ہوئے، آپ کے ساتھ بار بار جو ہے انہوں نے وعدہ خلافیاں کی، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے کی، آزاد کشمیر کی انتظامیہ نے کی،
پاکستانی وفد اور گورنمنٹ نے کی، اور یہاں تک کہ خاص گرنٹرز جو تھے انہوں نے بھی کر دے، کوئی آپ کے معاہدے جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو مذاکرات کی جو دعوت ہے پہلے سے ہٹ کے اب ذرا آپ کو دینی چاہیے ان کو۔ خیر آپ کی طرف سے گیا بھی ہے کہ یہ فورسز کو ہٹائیں، آپ پہ جو دہشت گردی کے پرچے ہیں وہ واپس لیں، اسی کے ساتھ ساتھ باقی جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹائیں کالعدم کا۔ تو اس پہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ جو بار بار یہ راگ لپ رہے ہیں نا کہ آپ پریکٹیکل پولیٹکس کی طرف آئیں، اسمبلی میں آئیں اور الیکشن لڑ کے یہ کریں تو وہ کریں، جو بار بار جو دعوے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، ان حکمرانوں کی چال بازیاں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اگر اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ الیکشن میں آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کلین سویپ کر سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جس کو بھی آپ ٹکٹ دیں گے وہ کلین سویپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن طے کی جائے گورنمنٹ سے اور اداروں سے کہ آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے، آپ پہ دہشت گردی کے مقدمات واپس لیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کالعدم کا نوٹیفکیشن واپس لیں۔ تو یہ جو باقی مطالبات ہیں وہاں پہ بیٹھ کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ لٹرلی میں ٹو بی آنیسٹلی اگر اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہ کوئی تجزیہ نہیں دیا، مشورہ نہیں دیا تھا، لیکن واحد حل اس وقت جو ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ نظام کنٹرول ہے۔ اچھا ایک اور بات کہی جاتی ہے جی مہاجرین کی نشستیں لیجسلیشن سے ہی ہوں گی۔ بھائی آپ جو ہے لیجسلیشن کی اکثریتی رائے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو رائٹ ٹو اپروول کس کے پاس ہے؟ آپ لیجسلیشن کرنے کا اختیار آپ کے پاس جو بھی آپ کر لے، اکثریتی رائے سے ووٹ، آپ پہلی بات آپ کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمت نہیں ہے کہ سردار عتیق جیسے لوگ، شاہ غلام قادر جیسے لوگ، فاروق حیدر جیسے لوگ اور ان کی اور کابینہ جو 24 گھنٹے، یا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور تمام روایتی حکمران جو کہ ایک حوالدار کے آرڈرڈ پہ کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا اور اس کے حکم کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، سر خم تسلیم ہوتے ہیں، 2 یا 3 لینٹ آفیسران کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں، ایک جی سی او مری کے آگے آپ سر سجود ہوتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کر سکیں۔ لیکن اگر کہیں ہو بھی جائے تو ایگزیکٹو آرڈر رائٹ ٹو اپروول کس کے پاس ہے؟ رائٹ ٹو اپروول جو ہے وہ بھائی صاحب پاکستانی وزیر اعظم کے پاس ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ساری باتیں ہوا ہی کی ہیں، اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم جو ہے اس کو بدل بھی سکتے ہیں قانونی اگر بات کی جائے تو۔ دوستو اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کے پروسیس میں ابھی رائٹ ناؤ اگر آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں ان کے مقابلے میں بڑے بڑے نام جو ہے ان کے وہ جس کو بھی دیں، وہ کہتے تھے نا عمران خان کسی کھمبے کو بھی دے دو وہ جیت جائے گا، وہی کنڈیشن اس وقت اس سے بہتر کنڈیشن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہے، چونکہ میں نے لوگوں کے خیالات اور میں نے ذاتی لوگ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جیالے تھے، لوگ جو ہے جنہیں آپ یوتھیے کہتے ہیں وہ تھے، یا نون لیگ کے وہ کٹر لوگ جن سے میری ذاتی بات ہوئی ہے، جو عہدیداران ہیں حلفن اٹھا کے کہہ رہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا ان کو، پیپلز پارٹی کے کٹر لوگ انہوں نے حلفن اٹھا کے مجھ سے باتیں کی کہ ہم نے، اور براڈ پہ لائیو آ کے بھی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا۔ لوگ جو ہے ان سے بہت متنفر ہو گئے، ان کے جو پکے ووٹرز تھے وہ بھی ان سے متنفر ہو گئے۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ میری درخواست ہے کہ دیکھیے بار بار کی جو سٹرگل ہے، آپ کی کوششیں لازوال، آپ کی قربانیاں بے مثال، آپ جو سیکریفائز کر رہے ہیں اس کی داستانیں تاریخ میں لکھی جائیں گی، لیکن جب تک ان لوگوں کے پاس متبادل نہیں ہوگا تو میرے خیال میں یہ جو ہے حکمران جو ہے اس سے چال بازیاں کرتے رہیں گے، وعدہ خلافیاں کرتے رہیں گے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ عوام کو متبادل دیا جائے۔ پھر اگر یہ وعدے کر کے آپ کو اٹھا دیتے ہیں اور الیکٹرول پروسیس میں الیکشن پریکٹیکل پولیٹیکل ایکسرسائز یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں، متبادل نہیں ہوگا، اور پھر وہی روایتی نظام استقصال کا نظام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا میری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے گزارش ہے کہ ضرور اس کی طرف بھی میرا مشورہ ہے کہ حکمرانوں سے مذاکرات کے راہیں ہموار کرتے ہوئے آپ ضرور اس پہ بھی توجہ دیں کہ تاکہ آپ ان عوامی قوت کے ذریعے، عوامی ایک اعتماد کے ذریعے آپ اسمبلی کے راستے اختیار کریں۔ اس سے پہلے یہ ماحول نہیں تھا۔ دوسری جانب دوستو اس وقت جو ہے آزاد کشمیر میں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سر پکڑ کے وہ بھی پریشان ہے یہ ہو کیا رہا ہے، وہ اب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا بڑا ظالم تھا، ہم تو ہمیشہ پروٹیکٹر رہے، اب اس طرح کی دلیلیں دے رہے، 2 قالب ایک جان، شاعر ہے فلاں فلاں، لیکن نہیں بھائی، جہاں آپ دیکھیں گے لوگ
ان سے بہت متنفر ہو گئے، چونکہ لوگوں نے ان کی لاشیں لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، سینکڑوں کو غائب کر دیا ہے، اسپتال کی دوائیاں نہیں لے کے دینے جا رہے، نماز جمعہ نہیں پڑھنے دیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کوہٹا سے آگے سون کے علاقے میں لوگوں کو گھروں میں نہیں جانے دے رہے، ان سے خوراکیں چھین رہے ہیں، یعنی خوراک جو کسی بھی جنگ میں خوراک، دوائیاں اور بوڑھے اور بچوں کی ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے، لیکن انہیں ایگزمپٹ کرنے کے بجائے سب سے زیادہ ان کو یہ تنگ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دھرنے کے اندر لوگ بہت زیادہ پر امید ہیں، بچے، جوان، خواتین، لوگوں کی مائیں بالکل پر امید ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہی بات ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو فورتھ شیڈیول میں ڈالو، لوگوں پہ ایف آئی آریں کرو، لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں اٹھاؤ، لوگوں کو غائب کر دو، یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مانتے ہیں آپ کا ظلم اور تشدد سے، کہیں ہمارے نوجوانوں کی جو ڈیٹین کیے ہوئے تھے آپ نے، ان کی گرفتاریاں کر کے ان کو اتنا تشدد کیا کہ ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں، اور پھر وہ جب اپنے لاشیں مانگ رہے ہیں تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائن کریں کہ وہ دہشت گرد تھے۔ تو دوستو، حالات دن بدن عوامی قوت کے ساتھ پورے آزاد کشمیر میں لوگ اور موبلائز ہوتے جا رہے ہیں اور چارج ہوتے جا رہے ہیں اور ایجوکیٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے، کمپلیٹلی وہاں پہ انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تنگی میں ڈال کے ہم پیغام پیار محبت اور کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ باخدا ان صرف 15 دنوں کے اندر میں اگر کہوں 70% لوگ جو آپ کے حمایتی تھے وہ آپ سے شدید متنفر ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے اسرائیل کو چھوڑ دیا، آپ نے غزہ اور فلسطین کی یاد تازہ کروا دی۔ ہمارے حکمرانوں کے جو اس وقت تک خاموشی ہے، تو لوگوں اس کا واحد حل آمدہ الیکشن ہے اور اس میں انتقام لینا ہے۔ اجازت دیجیے، مزید کیپ ان ٹچ، آئی ول اپ ڈیٹ ٹو یو۔ خدا حافظ۔